بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیسیٰ غوجی کا تیسرا باب ہے قیاس، سبق نمبر 10 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق کے اندر شکل اول شکل دوم سے متعلقہ کتاب کی عبارت کو حل کریں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ وَإِنَّمَا يُنْتِجُ الثَّانِي عِنْدَ اخْتِلَافِ مُقَدِّمَتَيْهِ بِالْإِيجَابِ وَالسَّلْبِ وَكُلِّيَّةِ الْكُبْرَى وَالشَّكْلُ الْأَوَّلُ هُوَ الَّذِي جُعِلَ مِعْيَارًا لِلْعُلُومِ فَنُورِدُهُ هَاهُنَا لِيُجْعَلَ دستوراً ومیزاراً وینتج منہ المطالب کلها وشرط انتاجها ایجاب الصغرى وکلیۃ الکبریٰ وضروبه المنتجۃ اربعۃ الضرب الاول کل جسم مؤلف وکل مؤلف محدث فکل جسم محدث والثانی کل جسم مؤلف ولا شیء من المؤلف بقدیم فلا شیء من الجسم بقدیم والثالث بعض الجسم مؤلف وکل مؤلف محدث فبعض الجسم محدث والرابع بعض الجسم مؤلف ولا شیء من المؤلف بقدیم فبعض الجسم لیس بقدیم۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور سوائے اس کے نہیں دوسری شکل نتیجہ دیتی ہے جب اس کے دونوں مقدمے مختلف ہوں ایجاب اور سلب میں، اور جو کبرا ہے وہ کلی ہو۔ اور شکل اول جس کو بنایا گیا ہے علوم کے لیے معیار، ہم اس کو یہاں پہ ذکر کرتے ہیں تاکہ اس کو بنا دیا جائے دستور اور میزان، اور اس سے تمام مطالب کا نتیجہ نکالا جائے۔ اور اس کے نتیجہ نکالنے کی شرط یہ ہے کہ صغرا کا ایجاب ہو اور کبرا میں کلی ہو، اور اس کی ضربیں یعنی قسمیں جو نتیجہ دینے سے حاصل ہوتی ہیں وہ چار ہیں۔ پہلی قسم کل جسم مؤلف و کل مؤلف محدث فکل، آگے ساری مثالیں ہیں، مثالوں کا ترجمہ نہیں ہوتا، وہ جب ہم تشریح کریں گے اس میں آپ کو ترجمہ کر دوں گا۔ عبارت تو ترجمہ ہو چکی ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ پہلی بات تو آپ نے یہاں پر یہ سمجھنی ہے کہ یہ جو سبق ہے اس کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس سے پہلے والے جو 4 اسباق ہیں وہ آپ کو تفصیل کے ساتھ پڑھنے پڑیں گے، سمجھنے پڑیں گے۔ جب تک آپ کو گزشتہ 4 سبق صحیح طریقے سے سمجھ نہ لیں تب تک آپ کو اس سبق کی سمجھ نہیں آئے گی۔ پھر دوسری بات جس کا خیال رکھنا ضروری ہے وہ یہ ہے، گزشتہ اسباق کے اندر ہم نے اشکال اربع سے متعلقہ بڑی تفصیلی بحث کی تھی۔ اس کو صرف سمجھنا کافی نہیں ہے بلکہ آپ اس کو ایک مرتبہ لکھیں بھی، اشکال اور شکلیں نکالیں، اور پھر کسی ماہر استاد کو چیک بھی کروائیں۔ بعض اوقات یہ ہے کہ انسان سمجھتا کچھ ہے لکھتا کچھ ہے، تو جس کی وجہ سے بعد میں غلطی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جب آپ یہ 2 کام کر لیں گے تو پھر آپ کتاب کی عبارت کی طرف آئیں گے، پھر آپ کو انشاءاللہ کتاب کی عبارت بہت اچھے، آسان اور شاندار طریقے سے سمجھ آئے گی۔ اب ہم چلتے ہیں کتاب کی عبارت کے حل کی طرف۔ اس میں دوسری چیز جس کا خیال رکھنا ضروری ہے وہ یہ ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو اشکال اربع ہیں حضرت نے صرف جو شکل اول ہے اور شکل دوم ہے ان کی شرطیں لکھی ہیں، باقی جو شکل سوم ہے اور شکل چہارم ہے ان کی شکلیں بھی نہیں لکھی ہیں، اور یہ بھی نہیں بتایا ہے کہ 16 احتمالات میں سے کتنے احتمالات پر یہ وارد ہوتی ہے۔ تو چونکہ وہ ایک ضروری بات تھی اس لیے میں نے وہ ساری تفصیل سے ذکر کر دی ہے، لیکن کتاب کے اندر چونکہ اول اور دوم کا ہی ذکر ہے تو اس لیے ہم اسی کو ہی یہاں پر حل کریں گے۔ تو حضرت سب سے پہلے بتا رہے ہیں کہ جو شکل دوم ہے وہ نتیجہ تب دیتی ہے جب 2 شرطیں پائی جائیں۔ پہلی شرط کون سی ہے؟ نمبر 1 اختلاف مقدمتیہ بالایجاب والسلب، کہ اس کے جو دونوں مقدمات ہیں صغرا اور کبرا وہ مختلف ہوں ایجاب اور سلب میں، یعنی ایک اگر موجبہ ہے تو دوسرا سالبہ ہو، اگر ایک سالبہ ہے تو دوسرا موجبہ ہو، یہ ایک شرط ہے۔ اور دوسری شرط کیا ہے؟ وہ یہ ہے کلیۃ الکبریٰ، یعنی جو دوسری چیز ہے جو کبرا ہے وہ کلیہ ہونا چاہیے، جزیہ نہیں ہونا چاہیے۔ کلیہ میں پھر عام ہے، موجبہ بھی ہو سکتا ہے، سالبہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور شکل اول کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ شکل اول وہ ہے جس کو علوم کے لیے معیار بنایا گیا ہے، ہم اس کو یہاں پر وارد کرتے ہیں تاکہ اس کو دستور بنا دیا جائے اور ایک ترازو بنا دیا جائے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ شکل اول اس کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، اور اس سے جو حاصل شدہ نتیجہ ہوتا ہے اس پر کسی کو کسی قسم کا اعتراض وارد نہیں ہوتا ہے۔ جو باقی اشکال ہیں بعض اوقات اس کے نتائج پر لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے، تو باقی تینوں اشکال کو بھی شکل اول کے مطابق کر دیا جاتا ہے۔ شکل اول کے مطابق کیسے کیا جاتا ہے وہ بھی میں آپ کو تفصیل سے پہلے بتا چکا ہوں کہ شکل اول کے اندر حد اوسط، صغرا کے اندر محمول اور کبرا کے اندر موضوع ہوتی ہے، تو باقی تینوں اشکال میں بھی ایسے کر کے تینوں اشکال کو شکل اول سے ملا دیا جاتا ہے تاکہ اس کے نتائج میں بھی کسی قسم کا اختلاف نہ ہو اور لوگوں کو اس کے نتائج کو بھی تسلیم کر لینا پڑے۔ تو یہی حضرت بیان فرما رہے ہیں کہ جو شکل اول ہے وہ تو علوم کے لیے ایک معیار ہے، ایک پیمانہ ہے، ہم اس لیے یہاں پر اس کو وارد کریں گے تاکہ ایک دستور بن جائے، ایک پروٹوکول بن جائے، اور اسی طریقے سے ایک ترازو بن جائے جس کے ذریعے سے لوگ باقی اشکال کو بھی تول کر
اس کا بھی نتیجہ صحیح طریقے سے نکال لیں۔ وَيُنْتَجُ مِنْهُ الْمَطَالِبُ كُلُّهَا، اور اس سے تمام کے تمام مطالب کو بھی حاصل کر لیا جائے شکل اول سے۔ آگے فرمایا وَشَرْطُ إِنْتَاجِهَا، اس کے نتیجہ دینے کی شرط۔ کس کے نتیجہ دینے کی شرط؟ اس شکل اول کے دو شرطیں ہیں۔ نمبر 1 ایجاب صغرا، نمبر 2 کلیت الکبریٰ۔ جیسا کہ میں آپ کو پیچھے ساری تفصیل بتا چکا ہوں، میں یہاں پر اس کو نہیں دہراؤں گا۔ وَضُرُوبُهُ الْمُنْتَجَةُ أَرْبَعَةٌ، اور نتیجہ دینے والی یا نتیجہ دی ہوئی جتنی صورتیں اس کی بنتی ہیں وہ 4 ہیں۔ وہ 4 صورتیں ہیں، 16 میں سے 4 احتمالات ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، حضرت یہاں پہ اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ نمبر 1 کل جسم مؤلف و کل مؤلف محدث۔ اب یہ جو پہلی ہے شکل، یہ کون سی صورت بنے گی؟ یعنی اس میں جو صغرا ہے یہ بھی دیکھیں موجبہ کلیہ ہے، اور جو کبریٰ ہے یہ بھی موجبہ کلیہ ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کل جسم محدث، ہر جسم حادث ہے، اس کا نتیجہ بھی موجبہ کلیہ نکلے گا۔ ہم اس کی مثال بھی پہلے پڑھ چکے ہیں۔ دوسری صورت اس کی کیا بنے گی؟ کل جسم مؤلف، ہر جسم مرکب ہے، یہ ہوگی شکل اول یعنی صغرا۔ ولا شیء من المؤلف بقدیم، اور یہ کبریٰ ہے، مؤلف یعنی مرکب میں سے کوئی چیز بھی قدیم نہیں ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فلا شیء من الجسم بقدیم، یہ اس کا نتیجہ نکلے گا۔ اب اس میں دیکھیں ذرا، جو صغرا ہے یہ موجبہ کلیہ ہے، اور جو کبریٰ ہے وہ سالبہ کلیہ ہے، تو اس کا نتیجہ آپ نے کیا نکالا؟ فلا شیء من الجسم بقدیم، نتیجہ اس کا آپ نے سالبہ کلیہ نکالا۔ ایک چیز اس میں پیچھے رہ گئی تھی جو کہ اب یہاں پر سمجھ لیں، وہ یہ ہے کہ اگر ایجاب اور سلب کے اندر اختلاف واقع ہو جائے، یعنی مقدمے کا جو ایک ہے جز صغرا ہے یا کبریٰ ہے، ایک موجبہ ہے دوسرا سالبہ ہو، تو جو نتیجہ ہے وہ سالبہ آتا ہے۔ یعنی ایجاب و سلب میں اگر اختلاف واقع ہو تو نتیجے میں آپ نے سلب لے کر آنا ہے۔ دیکھیں ذرا، جیسا کہ یہاں پر اگر آپ غور کریں گے تو یہ موجبہ ہے اور یہ سالبہ ہے، تو جو نتیجہ آپ لے کر آئے ہیں، آپ نتیجہ سالبہ لے کر آئے ہیں۔ تیسری شکل دیکھیں، تیسری صورت اس کی کیا بنے گی؟ بعض الجسم مؤلف، اب یہ دیکھیں موجبہ جزیہ ہے، وکل مؤلف محدث، اور یہ کیا ہے؟ یہ موجبہ کلیہ ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فبعض الجسم محدث۔ اب یہاں پہ بھی یہی والی بات ہے کہ یہاں پہ اس کا نتیجہ جو نکلا ہے وہ موجبہ جزیہ نکلا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ بھی پہلے بتانی رہ گئی تھی، یہ بھی آپ یہاں پر اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ اگر کلی اور جزی ہونے میں اختلاف ہو تو جو نتیجہ نکلتا ہے نتیجہ جزیہ نکلتا ہے۔ اسی طرح اگر ایجاب اور سلب میں اختلاف ہو تو نتیجہ سالبہ نکلتا ہے۔ وہ جتنی کی صورتیں ہم نے پہلے ذکر کی ہیں، چاہے اشکال شکل اول کے مطابق ہو، شکل دوم کے مطابق ہو، شکل سوم کے مطابق ہو، شکل چہارم کے مطابق ہو، وہاں پہ جو نتیجہ نکلا ہے وہاں پہ اگر آپ غور کریں گے تو یہ دونوں اصول اس کے اوپر جاری کیے گئے ہیں۔ یعنی ایجاب اور سلب میں اختلاف ہے تو نتیجے میں آپ کو سلب ملے گا، کلی اور جزی ہونے میں اختلاف ہے تو نتیجے میں آپ کو جزی ملے گا۔ یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، بعض الجسم مؤلف۔ اب یہاں پہ دیکھیں، ایک اس میں کل مؤلف، یہ اگر دیکھیں گے تو یہ کلی ہے، اور یہ دیکھیں گے تو یہ جزی ہے، تو نتیجے میں بھی ہم جزی لے کے ہیں، موجبہ جزیہ۔ آگے دیکھیں، نہیں بلکہ یہ ہے نا، یہ تو نہیں ہے مثال، یہ ہے اس کی بعض الجسم محدث، یہ تو آگے چوتھی صورت ہے۔ آگے دیکھیں چوتھی صورت اس کی کیا بنے گی؟ شکل اول کے مطابق بعض الجسم مؤلف۔ اب یہ دیکھیں موجبہ جزیہ ہے، لا شیء من المؤلف بقدیم۔ اب یہ دیکھیں سالبہ کلیہ ہے۔ اب نتیجہ آپ نے کیا نکالا؟ اب اس میں اگر آپ غور کریں گے تو دو چیزیں جمع ہو گئی ہیں، ایک اس میں جزیہ بھی جمع ہو چکا ہے اور دوسرا اس میں سالبہ بھی جمع ہو چکا ہے، تو ہم نے دونوں کو ہی جمع کر دیا اور ہم نے کہہ دیا بعض الجسم لیس بقدیم۔ اب یہ سالبہ بھی ہے اور جزیہ بھی ہے، اور اس کا ہم نے نتیجہ نکالا ہے سالبہ جزیہ۔ میں دوبارہ یہاں پر یہ والی بات دہراؤں گا کہ ایسے اس کی صحیح طریقے سے سمجھ نہیں آئے گی جب تک آپ اس سے گزشتہ 4 سبق صحیح طریقے سے نہیں سمجھتے ہیں، تب تک آپ کو یہ والا سبق سمجھ نہیں آئے گا۔